بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بیماری تھی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بیماری تھی، اور وہ بیماری آج بھی دنیا میں سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیماری اور صحت یہ دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو زحمت سمجھتے ہیں۔ بیماری میں اگر انسان کراہتا ہے تو اس کراہنے پر سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، چیختا چلاتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے بیماری کو اتنی بڑی نعمت بنایا کہ اس کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے۔ ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے میں بیماریوں کے نئے نئے نام ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں نیا ویریئنٹ آ گیا۔ کرونا کے 50 نام ہو گئے، کڈنی کی بیماری، گل بلیڈر کی بیماری، کینسر کی بیماری، ہارٹ کی بیماری، برین کی بیماری، لیور کی بیماری، ومس کی بیماری۔ یہ بیماریاں ہم سنتے رہتے ہیں، اور ان بیماریوں کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایکس رے کراتے ہیں، رپورٹیں کراتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم دوا کھاتے ہیں۔ کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ شفا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے جس کو ہم لوگ بیماری نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو تب سمجھتے ہیں جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بیماری کیا ہے، رپورٹوں میں کچھ نہیں آتا۔ وہ بہت اہم بیماری ہے۔ اللہ کرے آج جو لوگ سن رہے ہیں کم سے کم فیروز آباد بھر میں یہ بات پہنچ جائے۔ وہ بیماری ہے، اس کا نام ہے نظر بد۔ بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ اکثر ہم لوگ جب نظر بد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں آتا ہے کہ یہ تو بچوں کو لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، بڑوں کو نہیں لگتی ہے۔ اچھا، اور لگتی ہے تو پھر لڑکیوں کو لگتی ہے، لڑکوں کو نہیں لگتی، عورتوں کو لگتی ہے، مردوں کو نہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں موتیں نظر بد سے ہوتی ہیں، اور نظر بد کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ اللہ نے اس کا علاج قرآن مجید میں رکھا ہے، کیونکہ قرآن فیہ شفاء للناس، انسانیت کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، جتنے یقین کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے کریں گے تو اللہ شفا دے دے گا۔ تو ایک بات یہ بہت اہم ہے اور سمجھنے والی ہے کہ نظر بد کیا ہوتی ہے، کیسے لگتی ہے،
ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر ہمیں اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ نظر بد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انسانوں کی نظر بد اور ایک جناتوں کی نظر بد۔ پھر جناتوں میں دو قسم، جنی کی نظر یا جنات کی نظر۔ جناتوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، مرد اور عورت ہوتے ہیں، اور وہ پوری ایک مخلوق ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اللہ کے نبی کو انسانوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا اور جناتوں کی طرف بھی بھیجا گیا۔ اور جنات مردوں پر بھی آتے ہیں، لڑکوں پر بھی آتے ہیں، لڑکیوں پر بھی آتے ہیں، اور جنیاں لڑکوں پر بھی آتی ہیں، لڑکوں پر بھی، مردوں پر بھی آتی ہیں اور عورتوں پر بھی آتی ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نظر بد انسان کی ہے یا یہ نظر بد جنات کی ہے؟ جیسے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے یہ لگتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور سب پوچھنے کے بعد پھر کہتا جائے یہ رپورٹ کرا لا۔ تو پھر رپورٹ ہی کرانا دی تو تم نے کائے کے لیے ڈاکٹر بن گئے؟ وہ تو مشین نے بتایا، تم نے کیا بتایا؟ بتاؤ ہی کیوں؟ کیونکہ انہیں تو کاٹنا ہے دو دھاری تلوار سے۔ کوئی ڈاکٹر بغیر رپورٹ کے کچھ بتاتا ہے؟ جبکہ اسے پڑھایا گیا، اسے تو دیکھ کے بتا دینا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ یہاں ہوتا ہے، یہ وہاں ہوتا ہے، اس کا مطلب تمہیں یہاں پرابلم ہے تو تمہارے پتے میں پرابلم ہے، یہاں پہ پرابلم ہے تو گردے میں پرابلم ہے، یہاں پرابلم ہے تو لیور میں پرابلم ہے، یہاں پرابلم ہے تو آنتوں میں پرابلم ہے، یہاں ہے تو ہرنیا میں پرابلم ہے۔ یہ تو سب ایک نارمل انسان کو بھی پتا ہے۔ تو تم نے تو پڑھائی کری ہے 5 سال، تو تم کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ کچھ نہیں، مشینیں بتا رہی ہیں، اور مشینوں پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں، اور مشین چلانے والا کون ہے؟ انسان۔ انسان جو کہے گا مشین وہ کرے گی، اس لیے مشین غلطی نہیں کرتی ہے، انسان کرتا ہے۔ اسی لیے کمپیوٹر کی ایک وشیشتا ہے ریلائبلٹی، بڑا بھروسے مند مشین ہے یہ کبھی رزلٹ غلط نہیں دیتی ہے، بڑی ریلائبل ہے۔ انسان اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، اپنی اولاد پہ باپ بھروسہ نہیں کرتا ہے، لیکن ہم مشین پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ صاحب ابھی ٹیسٹ کرا کے آئے، اتنا ہے ہیموگلوبن، اتنا ہی کرا کے آئے۔ اللہ معاف کرے، کہتے کیا ہیں؟ پلیٹیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کار کی کلچ پلیٹ ہے، پلیٹیں گر گئیں۔ کتنے جاہل! پلیٹلیٹس کو پلیٹیں کہتے ہیں، تو پھر پٹیولوں کو کیا کہیں گے؟ اللہ معاف کرے۔ تو یہ ہم مشینوں کے ذریعے ڈائیگنوز کرتے ہیں، مرض کی تشخیص کرتے ہیں کہ یہ بیماری۔ تو ایسے ہی جو روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے عامل ہوتے ہیں، عامل قرآن ہوتے ہیں، حامل قرآن ہوتے ہیں، ناشر قرآن ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، مفسر قرآن ہوتے ہیں، ان کو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ ہر ایک عمل کی، ہر ایک آیت کی ایک زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جب وہ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو گویا کہ جیسے ڈاکٹر 5 سال کا کورس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے 6 مہینے، اس ہاؤس جاب سے اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے کس طرح کے مریض آئیں گے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ان عاملین قرآن کو وہ زکوٰۃ نکال کر اس آیات کی پاور لاتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اس کا علاج ہوگا۔
اگر ہم اور آپ کرنے بیٹھیں تو ایک جنرلی قرآن کی آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا یقین ہے اللہ شفا دے دے گا، نہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس آیت کا ڈوز اور اس کی پاور اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور وہ ہر انسان نہیں نکال سکتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کی زکوٰۃ پیسوں سے نہیں نکلتی، اس کے لیے باقاعدہ ہمیں عاملین کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ عاملین بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو 41 دن تک گوشت نہیں کھانا ہے، یہ ایک زکوٰۃ ہے، 41 دن تک انسانوں سے نہیں ملنا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے، آپ نکل جائیے جنگل میں رہیے اتنے دن، فلاں چیز نہیں کھانا ہے، فلاں وقت نہیں یہ کرنا ہے، فلاں بہت سارے یہ زکوٰتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر بہرحال اب اگر جناتوں کی نظر ہے تو اس کے پہلے ہم آپ کو سمٹمز بتا رہے ہیں، جیسے پیٹ میں درد ہے تو وہ سمٹمز پوچھتے ہیں، ایسے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں۔ جنات کی اگر نظر ہوگی تو سب سے پہلے انسان کے اندر خون کی کمی ہو جائے گی، نمبر 2 خون کی کمی کی وجہ سے وہ انسان سستیلا ہو جائے گا، لیزی ہو جائے گا، تیسری چیز اس کا پیٹ خراب رہے گا، قبض بہت رہے گا، چوتھی چیز اس کے ناف سے لے کر اور ہارنیا تک کے اس کا پیٹ ہمیشہ بھاری بھاری رہے گا، اینٹھن رہے گی، صبح اٹھے گا تو دونوں پنڈلیوں میں اینٹھن رہے گی، کندھے ہر وقت بھاری لگیں گے، ایسا لگے گا کوئی میرے اوپر لیٹ گیا، رات کو لیٹیں گے تو وزن بھاری لگے گا، ایسا لگے گا میرا پورا جسم بھاری ہو گیا، بھوک بہت کم لگے گی یا بہت زیادہ لگے گی، نیند بالکل نہیں آئے گی یا بہت آئے گی، سمجھ میں آ رہی؟ اچانک خوشبوئیں آئیں گی یا اچانک بدبوئیں آئیں گی، یہ جناتی نظریں ہیں، جناتی نظر اور جناتی اثر۔ اور اگر انسانوں کی نظر لگی ہے تو امیڈیٹ اثر ہوتا ہے، آپ بس یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، اچانک سر میں شدید درد شروع، اچانک بالکل صحیح تھے، پیٹ میں اچانک بہت تیز درد، جب اچانک کوئی بیماری ہو جائے تو یہ نظر کنفرم نظر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور اچانک کوئی چیز ہوئی، کسی چیز کا بہت کام کرتے تھے، ریگولر کرتے تھے، اچانک اس سے دل اچڑ جائے، نظر، یہ نظر بد ہے۔ قرآن بہت پڑھتے تھے، اچانک اب نہیں پڑھ رہے، نظر لگ گئی، سمجھ میں آ گئی؟ بہت اچھی صحت تھی، اچانک دبلے ہوتے چلے جا رہے، نظر۔ انسانوں کی نظر لگتی ہے تو انسان خاص طور سے مردوں کو احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے، جب جنیاں نظر لگاتی ہیں، عورتیں نظر لگاتی ہیں تو اس کو اتنا احتلام ہوتا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے سوتے میں نہیں جاگتے میں ہونے لگتا ہے، اور وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری علامات ہیں انسان اور جناتوں کی۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کچھ بھی ہوتا تھا تو سب سے پہلے نظر کا علاج کرتے تھے، کیونکہ یہ سب سے خطرناک چیز، اور ہمارے دور میں سب سے آخر میں ہوتا ہے، جب سب جگہ سے ہار جاتے ہیں، چلو بھائی اب چھو چکا کرا۔ اور اتنی دکانیں ہیں صاحب ہمارے شہر میں، اتنی دکانیں ہیں، اتنی دکان، وہ یہ نہیں بتاتے کہ نظر ہے، وہ بتاتے کرا دیا ہے، باندھ دیا ہے، کسی کی کوک باندھ دی ہے، کسی کی دکان باندھ دی ہے،
کسی کا گلا دبا دیا ہے، کسی کا کچھ دبا دیا ہے. کیوں؟ ہم لوگ ذہن میں پہلے ہی پوری اسٹوری اور کہانی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان دکانداروں کے پاس جاتے ہیں. تو دکان تو کھولی ہے اسی لیے کہ تمہاری ان کہانیوں کو سچ ہم کریں گے اور کنفرم ہم کریں گے. ہم جا کر بتاتے ہیں، وہ کھٹ سے کہتا ہے ہاں اچھا دیکھا، مجھے لگ ہی رہا تھا کہ کچھ کرا دیا. اتنا اچھا ایک لڑکا بھی کل کی بات ہے میرے پاس آیا، نوجوان ہٹا کٹا بڑا خوبصورت سب، وہ کسی بھگت صاحب کے پاس پہنچ گیا اور بھگت صاحب نے ان کو اپنا سب سمجھا دیا، یہ وہ فلاں. وہ تو بنا کر گیا تھا. کہنے لگا کہ میں نے تو یہ سوچ کر گیا مولانا صاحب کہ برے کو تو برا ہی کاٹے گا، اچھا تو نہیں کاٹے گا. دیکھیے صاحب، برے کو برا کاٹے گا، اس لیے میں وہاں پہنچ گیا. کہنے وہ انہوں نے یہ کرا وہ کرا یہ دے دیا، لیکن میرا دل نہیں گوارا کیا. میں نے کہا یار میں یاہوی صاحب سے پوچھوں. اب وہ خیر آیا تو پہلے تو میں نے اس کو ایمان کی اہمیت، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے اور کیسے چٹکیوں میں چلا جاتا ہے ایمان، خوب دیر سمجھایا تو اسے بہرحال بہت تسلی ہو گئی. اس کو پھر ہلکا پھلکا بتایا ایسے کر لو انشاءاللہ تمہارا. خیر وہ اللہ کا کرنا ہو گیا. تو آج اس کا فون آیا، یاہوی بھائی بڑا آرام ملا. کہ چلو اللہ تیرا شکر، ورنہ تم ایمان بیچ دیتے. تو یہ بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، کوئی انسان بچا نہیں ہے اس سے. اس لیے میں آپ کو علاج بھی بتانے جا رہا ہوں. یہ تو چیزیں بتائیں میں نے وہ کہ یہ جب بھی کبھی ہو تو آپ سب سے پہلے اس پر کام کریے. اگر جنات کی نظر ہے، چاہے وہ جنات کی ہو چاہے وہ جنی کی ہو، چاہے جنی کی ہو، جنی کا مطلب ہوتا ہے اس کی بیوی، جنات کی عورت، کوئی بھی ہو، تو جنات کی نظر کے لیے بہت آسان 3 چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں. قرآن کی آیات ہیں. ایک قل اعوذ برب الناس پڑھنی، لیکن وہ پڑھا ایسے نہیں جائے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھا جائے گا. اس کو پڑھا جائے گا، ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے پڑھنے. قل اعوذ برب الناس میں جتنی ناس آئیں گی ہر ناس کو 3 بار پڑھا جائے گا. قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، ملک الناس ناس ناس، یہ ذہن میں رکھ کر کے اس کو ناس کر رہے ہیں. یہ 11 بار پڑھا جائے گا اس سورت کو 11 بار اور ہر ناس کو 3 بار. اس کے بعد ایک گلاس کا آدھا گلاس پانی، اتنا کہ آپ 1 گھونٹ میں پی لیں، اور اس میں 3 بار پہلے درود شریف ایسے پڑھیں گے. ایسے یہ گلاس ہے، ایسے رکھیں، ایسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 3 بار، اور ایسے رکھے پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ممیتو، یا رحمان یا رحیم یا ممیتو. یہ 21 بار پڑھیں گے. پھر 3 بار درود شریف یہیں پہ رکھے اور اس کے بعد اسے پھونکیں گے اور فوراً پورا ایک سانس میں پی لیں. اور تیسرا کام یہ کریں گے کہ آیت الکرسی پڑھیں گے. اب آیت الکرسی بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نہیں، اس کو پوری آیت الکرسی پڑھیں گے. اس میں آخر میں ایک لفظ آتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو 21 بار پڑھنا ہے.
یہ جب آپ پڑھ کر پھونکیں گے تب آپ کے اندر حرکت شروع ہوگی. جو جنات اندر ہے چلا گیا ہے. جنات جو ہوتے ہیں وہ دو راستوں سے اندر جاتے ہیں, ناک کے راستے سے اور شرمگاہ کے راستے سے. اور ان دونوں راستوں سے جب وہ اندر جاتے ہیں تو پورے جسم کو ایسی تیسی کرتے ہیں. تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے جسم میں حرکت پیدا ہوگی, کچھ بھی ہوگا, کیونکہ وہ تڑپے گا اس طرح جیسے کسی کو آپریشن کے وقت کاٹا جاتا ہے, اس طرح سے. تو اس کے بعد فوراً الٹی بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو واش روم بھی جانا پڑے, کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کان سے ایک دم سے پانی آنے لگے. یہ ساری کنڈیشنیں ہوں گی, بس سمجھ لیجیے فوراً اثر انشاءاللہ. کیسا بھی ہو, اس کو اس سورہ یہ جو آیت الکرسی ہے, آیت الکرسی کو 71 بار پڑھنا ہے, اور ہر بار وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کو 21 بار. کتنا بڑا جنات ہو, کتنا بڑا شیطان ہو, کتنا بڑا افلاطون ہو, وہ انشاءاللہ ٹکے گا نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اب آ جائیے ہمارے برادر, ماشاءاللہ سبحان اللہ, ہر آدمی کی نظر خراب ہے. کوئی آپ بتاؤ کوئی نظر اچھی ہے کسی انسان کی؟ سب بد نظر ہے. تو اب ان سے بچنے کا کیا ہے حل؟ کیونکہ یہ جو بد نظر ہے یہ کوئی ایسی تھوڑی نہیں کہ نالے میں گر گئی ہے ان کی آنکھ, ایسا نہیں ہے. بد نظر کا مطلب ہے ان کی جلن کٹن والی نظر ہے, جیلسی والی ہے, جل ککڑی ہے, اور یہ اللہ کی تقسیم پر نہ راضی رہنے والی نظر ہے. اب ان کا علاج کیا کرو؟ ان کا علاج کریں گے آپ 11 بار قل اعوذ برب الفلق, 3 لونگ لیں گے اور 3 لونگوں پر یہ پڑھ لیں گے قل اعوذ برب الفلق 11 بار, اور اس کے بعد ان 3 لوگوں پہ پھونک لیں گے. اس کے بعد انا کفیناک المستہزئین, یہ سورہ صافات کی آیت ہے, اس کو 101 بار پڑھیں گے. انا کفیناک المستہزئین. اور تیسرے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے, ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ بہت زبردست آیت ہے بھائی. کالا جادو, سفلی جادو, پری نظر, فلانے, کتنا ہی بڑا, اگر اس آیت کو آپ نے پڑھ لیا تو کرنے کرانے والا راتوں رات تباہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے آگ لگ جائے, ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں, اس کے دماغ پر اٹیک ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے غلط نیت سے غلط کام کیا ہے. یہ 21 بار پڑھنا ہے, اس کو بھی اسی پر پھونک لیں. پھر وہ 3 لوگوں میں سے ایک لونگ اپنے اوپر سے 7 بار اتار کر جلا دیجئے, اگلے دن پھر کر لیجئے, اگلے دن پھر کر لیجئے, یہ 3 دن کر لیجئے, انشاءاللہ. یہ انسانوں کا معاملہ ہو گیا. ان دونوں کاموں کو کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے جس نے اس کی زکوٰۃ نکالی ہو. اگر زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو پھر جلدی اثر نہیں ہوگا. یہ جو دکاندار ہیں انہوں نے کچھ نہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ تو سب دکاندار ہیں, انہیں تو یہ نہیں پتا ہوگا اس کی کوئی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. تو اس لیے
وہ تحقیق کریے، پتہ کریے، جو ہوں ایسے ان کے پاس جا کر ان سے علاج کرائیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔